السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل المجید آفیشیل کے اندر۔ ناظرین، آج کے کچھ اہم مسائل اور اہم ترین مسائل ہیں، کیونکہ رمضان المبارک بالکل قریب آتا جا رہا ہے اور ہر مہینے میں سے ایک نہ ایک دن گھٹ رہا ہے، اور جو رمضان المبارک قریب آتا جائے گا ہمیں مسائل کی بہت سخت ضرورت محسوس ہوگی، تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ بھئی اس چیز سے ہمارا روزہ صحیح ہو جاتا ہے، اور اس چیز کے کرنے سے ہمارے روزے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور روزے کا ابطال ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو انہی چیزوں میں سے دو چار چیزیں آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ مسئلہ بہت سارے لوگ اس کو پوچھتے ہیں رمضان کے اندر خاص طور پر۔ تو ایک مسئلہ ہے حالت جنابت میں صبح کر لینے کا۔ مطلب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں ہی سحری کھا لی اور پھر صبح صادق بھی اسی حالت میں کر چکا، تو کیا صبح صادق ہو جانے کے بعد اگر وہ غسل کرتا ہے اس کا روزہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ روزہ ہی ختم ہے اس کا؟ فرماتے ہیں مفتیان اکرام کہ نہیں، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ بہتر طریقہ وہی تھا کہ غسل کرنے کے بعد ہی سحری کھائی جاتی اور صبح صادق کی جاتی، لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو روزے پر کوئی فساد واقع نہیں ہونے والا۔ اسی طریقے سے ناظرین دیکھیے، اگلا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان سحری میں گوشت وغیرہ کھا لیتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز جو دانت میں پھنسی رہ جاتی ہے، اور اس کو ہم زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، تو بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نگل گیا، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے اس کو باہر نکالا اور دیکھا اس کو، پھر اس کو زبان پر دوبارہ لے گیا اور اس کو نگل گیا، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا مسئلہ ہے غسل کرنے کے سلسلے میں۔ تو اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے روزے دار نے غسل کیا اور اس کی ٹھنڈک اس کے بدن میں محسوس ہوئی، پائی گئی، یا گرمی یا پیاس کی وجہ سے اس نے غسل کیا پھر اس کی ٹھنڈک پائی گئی، تو غسل چاہے کسی بھی انداز سے کر رہا ہے، اگر اس کی ٹھنڈک بدن میں محسوس کر رہا ہے تو کیا اس کے روزے پر کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، روزے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ غسل کرنا بلا کراہت اس کا درست ہے، اگرچہ ٹھنڈے پانی ہی سے اس نے غسل کیا ہو اور اس ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں پر رہ جاتا ہے، پانی سے کلی کرنے کے بعد تھوک نکل جانے کا۔ دیکھیے، اگر پانی سے کلی کرنے کے بعد منہ میں جو پانی کی تری باقی رہ گئی تھی، اس تھوک کو اگر وہ نگل گیا اور اس تری کو اگر وہ نگل گیا تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ بعض حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ خرابی لازم آئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ المجید آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔